اتنا میں ضرور چاہوں گا کہ جانے سے پہلے یہاں اگر کوئی 80 سال کا بوڑھا بھی ہو تو 25 سال کا بن کر کے ضرور جائے، اس لیے کہ محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی جس کے گلے میں ہے وہ کبھی اپنی طاقت کی طرف نہیں دیکھتا، وہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جوانی تمہارے اندر ہمہ وقت رہے لیکن چیخ پکار کرنے کے لیے نہیں، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے۔ پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا جو خوف و ہراس کا ماحول تمہارے درمیان میں ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے اندر چلا جائے گا۔ بات بتاؤ اے سنیو، موب لنچنگ کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے نا۔ مارے ہم جاتے ہیں، کاٹے ہم جاتے ہیں، ہر جگہ توڑے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کو آج تک 70 سال سے فٹ بال کی طرح تم کھیلتے آئے ہو، ہماری پوری جماعت کو ٹکڑوں میں تم نے تبدیل کر رکھا ہے۔ ہمارے پاس قیادت نام کی چیز نہیں رہ گئی، سیاست میں ہمارا نام نہیں رہ گیا، کچھ نہیں ہے اس جماعت کے پاس۔ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت ہندوستان میں دلت سماج سے بھی نیچے آ چکی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں، جب ہم اتنے ٹوٹے بکھرے غریب ہیں تو یہ دجالی میڈیا میں 24 گھنٹے ہم کیوں ہیں؟ سارا ڈیبیٹ ہم پر کیوں ہوتا ہے؟ سب کے نشانے پر ہم کیوں ہیں؟ میرے عزیزوں، کیا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تمہاری؟ تم سوچتے نہیں اگر ہم کچھ نہیں ہیں تو ذکر اتنا کیوں ہے؟ جو کچھ نہیں ہے اس کا ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو تم کہتے ہو ان کی تعداد بہت کم ہے، یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، پنچر پتر نام سے بھی تم پکارتے ہو، لیکن پوری اتنی بڑی میجورٹی قوم کو اگر کسی قوم سے ڈراتے ہو تو ہم ہی ہیں۔ تمہارے پاس ڈرانے کے لیے کوئی اور طاقت نہیں، مسلمانوں کو لے کر ڈراتے ہو۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں نہیں پتا ہے نوجوانوں تمہارے پاس کیا ہے، کتوں کو ضرور پتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے تمہاری قوت کا عالم کیا ہے، اس لیے کہ برسوں تمہاری صحبت خراب ہوئی، اس وجہ سے تم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی۔ حقیقت میں تم کس بزرگ کی اور کون سے تمہارے اسلاف تھے جن کے تم اخلاف بن کر کے آج زمین پر چل رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں تاریخ، لیکن ان کو ضرور پتا ہے۔ اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی، ان کا یہ جو ڈر ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ تمہارا ایک ہی تعارف میں بتاتا ہوں، اپنا کسی سے انٹروڈکشن کرانا تو اس بات سے کرانا جو اقبال نے کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہم ان کے دربار کے غلام ہیں، ہم ان کے دربار کے ادنا خادم ہیں، اور ہمارا سب کچھ اس دربار سے وابستہ، یہی ہماری ویلیو ہے، یہی ہماری حیثیت ہے۔ اپنے متعلق خود کے نام سے اگر کوئی کہتا ہے میں اپنی زندگی میں میرے باپ سے، میرے چاچا سے، میرے دادا سے، فلاں سے اتنا بڑا بن گیا، وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور پاک کے قدموں سے عزت پاتا ہے وہ صبح قیامت تک روشن رہتا ہے۔ آبرو ماں زنام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اور جس دن تم اس عظیم مقصد کے لیے سیریس ہو گئے، حساس ہو گئے، دوسرے مسئلوں کو چھوڑ دو لیکن میرے نبی کی عزت کا مسئلہ اہم ہے، اس دن یاد رکھنا مولا کریم بھی تمہاری عزت کو نیچے آنے نہیں دے گا۔ تم اس کے حبیب کی عزت کے لیے فکر مند ہو اور مولا کریم تمہاری عزت کو بلند کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے 100 سال بیت گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ ہاں، ان کا نام کیوں پکارا جاتا ہے؟ ہر جگہ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کیوں؟ ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے انہیں؟ ہمارے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ زمانہ بیت گیا لیکن نام روشن ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی پر اپنے باپ کے، اپنے دادے کے، اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے، بلکہ جب بھی انہوں نے زبان کھولی ہے تو کہا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جس اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کریم کے گن گائے اور ان کے نغمات گائے، رب تعالیٰ نے ان کا نام بھی زندہ رکھا ہے اور کلام بھی زندہ رکھا ہے۔ ایک نکتہ میں بار بار بتاؤں گا، ہم سب کی عزت و آبرو میرے نبی سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں گھوم پھر کر کے آ جانا، دیکھ کر کے آ جانا، اور جو دوپہر میں ہرا جھنڈا، شام میں نیلا جھنڈا اور رات میں لال جھنڈا لے کر جو گھومتے ہیں پارٹیوں والے، ان کو بھی دیکھ لینا۔ 40 سال جوتیاں اٹھا کر کے خدمت کرنے والے جب بوڑھے ہو گئے تو سائیڈ میں لگا دیے گئے۔ ہم نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا، بعد میں تو نیوز کے پیپر کے کسی کونے میں بھی ان کا نام نہیں۔ 40 سال 45 سال کسی پارٹی کے لیے وقت کر دیا، بڑھاپا آیا تو سائیڈ لگا دیا گیا۔ اب نئی دنیا ہے، نئے نوجوان ہیں، یہ دنیا یہی ہے، شہد دکھا ہے زہر پلا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بات یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں بوڑھوں کو سائیڈ نہیں لگایا جاتا۔ علماء کرام سے پوچھنا، علماء میں جو سب سے زیادہ عمر والے عالم ہوتے ہیں، مجمع میں ان کی سب سے زیادہ عزت بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے شروع ہی میں نے کہا، محمد کے غلاموں میں بڑھاپا نہیں آ سکتا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں تمہیں بار بار یہ بتاؤں گا، جو تم چکا چوند کو دیکھ کر کے کبھی گمراہ ہو جاتے ہو، ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہو، بالی ووڈ کو دیکھا، ہالی ووڈ کو دیکھا اور سمجھنے لگ گئے یہی سٹار ہیں۔ پوچھ لینا کل پرسوں کے سٹار کون تھے، آج کے کون ہیں؟ یہاں روز بدلتے رہ گئے، لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے 800 سال سے اجمیر کا سٹار آج بھی سٹار ہے، آج بھی وہ بادشاہ ہے، ہر ایک کے دل پر راج خواجہ کا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے آئی بھی غلامی پرانی نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جنہوں نے تخت و تاج کو سنبھالا، بادشاہت کو سنبھالا، مر گئے، نام بھی نہیں رکھنا چاہتا کوئی آج یزید، اپنے بچوں کا نام بھی نہیں رکھنا چاہتا، لیکن جس کو کاٹ دیا گیا، قتل کیا گیا، اس حسین کا نام گلی گلی میں موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ اگر ہم ایک نام رکھتے ہیں تو برکت کے لیے ساتھ میں حسین لگا لیتے ہیں، ہر جگہ ہے حسین۔ اس سے سمجھ میں آئی میرے بات، عزیزان گرامی، زندگی یہ چلت پھرت اور تخت و تاج پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی موت کٹ جانے کا نام ہے۔ کٹ جانا بھی موت نہیں۔ فلسفہ عشق یہ کہتا ہے، جو حضور پاک سے بیگانہ ہوا، ان سے دور ہوا، وہ 100 سال بھی تخت بچھائے مردہ ہے، اور ان کے نام پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہوا اور 1000 ٹکڑوں میں بدل گیا، پھر بھی وہ قیامت تک زندہ ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج لوگوں کے دلوں میں یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ۔ اور آج جو برساتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں، پیچھے طاقت، حکومت، فوج، فورس سب لے کر کے، اور پھر جب تیوہار آئے تمہیں ڈرائے، مسجدوں کے پاس، عیدگاہوں کے پاس، یہ جو آج ماحول بنایا گیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، بچے، نوجوان، ان سب سے کہتا ہوں، کبھی ان پتنگوں کو، کیڑوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، نہ ڈرو، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو بعد میں جلنا ہے۔ مومن کے لیے موت حادثہ نہیں، ہمارے لیے تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر زیارت مصطفیٰ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہم نے بہت پہلے ہی کہا تھا میرے عزیزو، چاقو، تلوار، یہ تمام چھری اس قوم کو تم لا کر کے ڈرا رہے ہو جو 1400 سال سے کربلا سنتی آ رہی ہے، جہاں ہمارے
साल नहीं गुजरता कि हमारे बच्चों को हम करबला सुना देते हैं। वो सुन करके ऐ नौजवानों, सुन्नियों का ये शिवा है, हम करबला मातम करने के लिए नहीं सुनते, हम चेहरा पीटने के लिए और रोने धोने के लिए नहीं सुनते। करबला हम इसलिए सुनते हैं 80 साल का बुढ़ापा भी हो तो 25 साल की जवानी आ जाए, जज्बा जवान हो। हुसैन आजम का ये किरदार हम अपने बच्चों में पिलाना चाहते हैं। ऐ नौजवानों, कभी इस तरह हक और बातिल का मुकाबला हो तो अपनी तादाद की तरफ कभी मत देखना, हमेशा एक बात याद रखना, 72 हो तब भी खड़े रहना, 80,000 हो सामने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 72 कट भी जाए झंडा उन्हीं का लहराएगा सुबह का। इसलिए आज हमारे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए बोल रहा हूं। बचा क्या है हमारे पास, क्या है मेरे अजीजों? बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सख्त जुमले हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं। मैं तो उस छतरपुर में बैठा हूं, मुझे तो पता नहीं था, आते आते पता चला मैं तो छोटे दज्जाल के बहुत करीब बैठा हूं, जहां रोज चिट्ठी निकाल करके दिखाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा ताजुश शरिया मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा आप इसको भी नहीं मानते जो सामने करिश्मा हो रहा है? अरे दूर दराज से आया हुआ है अपनी हाजतें लेकर के पूछने के लिए, उससे पहले बाबा बताता, इसको भी नहीं मानते। हमने कहा 1400 साल पहले हमारे रसूल ने बताया, इससे भी बड़ा आएगा जो पानी बरसा के भी दिखाएगा, इससे बड़ा आएगा जो जमीन से सब्जा निकाल के भी दिखाएगा, उससे बड़ा आएगा जो लोगों को मार कर जिंदा करके भी दिखाएगा। उस वक्त के लिए भी हमारे नबी ने हमको तैयार रखा है। इस तरह के करिश्मों पर अपना ईमान ना बेच देना। मौत तो हयात का मालिक सिर्फ मेरा रब्बुल आलमीन है। आपका अकीदा तो मजबूत होना चाहिए। हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लब्बैक सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बस करम हो जाए मेरे आका का। आपने मजमे में जो जवानी पैदा की है, मैं बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करता हूँ, या रसूल अल्लाह, आपके दरबार के इतने करीब तक लाना हमारा काम था, अब इसके बाद इनको आगे रास्ते पर चलाना ये आपकी शान है। और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, बस तुम्हारी जवानी बेदार होने दो। इसलिए कि मुझे पता है दुनिया को भी ये तारीख हमारी अच्छी तरह से मालूम है। हमारी तारीख क्या है? टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूह तो जमीन बोस हुई तो में हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात इसकी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हमारी तारीख में तुम्हें बता रहा हूँ, दुनिया ये जानती है ये 313 बगैर चप्पल के निकले थे, खाए पिए बगैर निकले थे, इनके हाथों में तलवार और कुछ नहीं थे, इनके हाथों में तलवार भाले कुछ नहीं थे, मैदान बद्र में पहुंचे थे, 1000 के मुकाबले में खड़े थे, और उस वक्त लोगों के सीने ऐसे मजबूत थे। हजरत हैदर कर्रार फरमाते हैं, रसूलुल्लाह बार बार फरमा रहे थे, जिसको यहाँ से मदीना जाना है वो जा सकता है। 313 में एक भी खड़ा होकर ये ना कहा मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अंसार खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बद्र से मदीने से बद्र का जो मसाफती सफर है वो 160 किलोमीटर है, मदीने से यमन 1000 किलोमीटर है। एक सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तो हमें चलाकर मदीने से बद्र तक लाए, अगर यमन तक 1000 किलोमीटर तक आप हमें चलाते, हम पीछे मुड़कर देखते भी नहीं, इसलिए कि हमारे सामने रसूलुल्लाह है, अल्लाह का हबीब है, कायनात का आका है,
लोगों से मेरे आका ने कहा जिसको बच्चे प्यारे हैं, जिसको मदीने जाना है वो जा सकता है। सहाबी खड़े होते हैं, मिकदार बिन अस्वद कहते हैं आका या रसूल अल्लाह, आपके बाद जीना किसको कहा जाता है, जिंदगी किसको कहा जाता है? अगर आप ना हो तो फिर जिंदगी है ही नहीं। और जहां आपका पसीने का बूंद गिरे आपका हर साथी अपना खून वहां गिराएगा। अजीजान गिरामी, ये उनके जज्बे थे। दुनिया को ये तारीख पता है, यही वो मदीने के 313 निहत्ते निकले थे जिन्होंने कैसर और किसरा को भी रौंद डाला था। उस जमाने की सुपर पावर दो ताकतें थी, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर। इस जमाने में जैसे अमेरिका और रशिया समझो, उस जमाने में ये दो बड़ी सुपर पावर ताकतें थी। मदीने में मौजूद नंगे पैर घूमने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले वो सहाबा कहते थे हम रोम भी फतह करेंगे, हम किसरा को भी नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त मक्का वाले ठट्टा मारकर हंसते थे, कहते थे कि इनको मक्का में घर तक नहीं रह गया और ये कैसर और किसरा फतह करने की बात करते हैं। 10 साल नहीं गुजरे थे जब उमर इब्न खत्ताब का जमाना आया, फारूक आजम का खिलाफत का दौर आया। दुनिया ने देखा वही पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले मेरे रसूल के गुलाम जब निकलते हैं, ईरान को भी रौंद डाला, रोम को भी रौंद डाला। तेरी तमन्ना सिर्फ इतनी है हमारे दिलों के अंदर हमारी तारीख रच बस जाए। हम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता नहीं, हम झूठों के अमीन नहीं और ना ही झूठों के वारिस हैं। जब कभी दुनिया तुम्हारा पता पूछे, एड्रेस पूछे, तो दुनिया को सिर्फ इतना बता देना कि मेरे पुरखों में, जैसे लोग आज कहते हैं हमारे पुरखों में फला है फला है फला है, तुम्हारा कोई पता पूछे तो कहना मेरे पुरखों में खालिद बिन वलीद आते हैं, हमारे पुरखों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, हमारे पुरखों में शहाबुद्दीन गौरी आते हैं, जिनसे तुम ही नहीं बल्कि हर यहूदी माँ अपने बच्चों को थपक कर सुलाती थी, कहती बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तो अलमिया है, हम भूल गए, ये तो अलमिया है, तारीख हमारे बच्चे भूल गए। इसीलिए बार बार मैं ये कहता हूँ हालात से खौफजदा ना होना। जिस दिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इनायतें आ जाए, मेरे रब की मदद आ जाए, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुत्तों का आज वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। बहुत अच्छा, जीते रहिए आप हजरात, सलामत रहें। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। तवज्जो, नाज़िम इजलास ने आपसे कहा कि नारा लगाएं। मैं आपको बता दूं परेशानी आपकी बढ़ न जाए, इसलिए कि नारे के लिए कोई कमी नहीं होती हमारे जलसों में। यूपी की सरजमीन में जलसे के बाद मौलाना साहब आए, कहा कि हजरत आपके जलसे में बैठा था, लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन पुलिस वालों ने उठा लिया। अगर आप लोगों को भी डर है तो पहले से एहतियात कर लीजिए। तवज्जो 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 सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरे अजीजों, बात मुकम्मल होने दो, बात मुकम्मल होने दो। मैंने आपसे नहीं कहा, आप तो डरते ही नहीं, इसलिए कि फौजियों को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कोई नहीं कंट्रोल करता। मैं मेंबर पर बैठे हुए हजरात से कह रहा हूं, इसलिए कि कैमरे में ये ज्यादा आ रहे हैं। जो हजरत जिन्होंने मुझसे आकर कहा लब्बैक लब्बैक कह रहा था, दूसरे दिन थाने वालों ने उठा लिया, कहा बहुत नारे आप लगा रहे थे, ये फलां जगह का नारा यहाँ का है, आप क्यों लगा रहे थे? हमने पूछा कि आप डर गए, आप पर केस बुक हुआ है? कहा केस तो नहीं किया लेकिन बहुत डराया गया है। मैंने कहा मौलाना इस पे डर किस बात का? आपको तो फख्र करना चाहिए, दुनिया चोरी करके थाने जाती है, तुम अपने रसूल का नाम लेकर गए, इससे बड़े फख्र की बात क्या है? हम तो इस दिन की तमन्ना में हैं, हथकड़ी लगे तो मदीने वाले के नाम पर लगे, फंदा लगे तो आमिना के लाल के नाम पर लगे। फिर भी वो वक्त आएगा जिस दिन फांसी का फंदा हमें हुजूर की मोहब्बत में लगाया जाए, हम भी दुनिया से ये कहते हुए जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।
सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हमारी ये कबूलियत हो जाए। आप लोग एक बात मैं आपको बता दूं, हम ये नारा किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं लगाते, हम ये नारा किसी को सताने के लिए नहीं लगाते। मैं तर्जुमा भी बता देता हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब होता है ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हो, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। किस बात के लिए हाजिर है आप? जब भी नारा लगाए तो ये कहना है आका, जब तुम्हारे नामोस पर नाम, तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली उठाए, मैं अपनी गर्दन लेकर हाजिर हूँ, मैं अपनी जान लेकर हाजिर हूँ। जिसका तर्जुमा अगर बरेली की जुबान में सुनना है तो यूं है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए हाजिर हो जाना ये एक अज़्म का नाम है, एक हौसले का नाम है। एक साहब जो डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते थे, उनको हमने समझाया, आपको क्या लग रहा है कि हम ये नारा लगाकर किसी को चिढ़ा रहे हैं? उन बेवकूफों को अरबी पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमारी आवाजों से चिढ़े हुए हैं। तर्जुमा अगर उन्हें भी मालूम होता तो समझ में आता, ये तुम्हें नहीं पुकार रहे, आमिना के लाल को पुकार रहे हैं, इसलिए कि तुम्हें पुकार कर होना भी कुछ नहीं है। हमने देखा है 70 साल से पुकारते पुकारते लोग बूढ़े हो गए और तख्त ताज बदलते चले गए और हमारे कपड़े पुराने के पुराने रह गए। इसीलिए सुनियो, समझ जाओ, इनको उनको पुकारने से कुछ नहीं होता। मारहरा मतहरा की एक आवाज आती है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मैं अपनी गुफ्तगू को अहम उन्वान की तरफ जो ले चला था, बात इतनी थी, आपको ये समझा दूं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल की है और इज्जत ईमान वालों के लिए। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। तुमसे भी मैं ये कहता हूँ, इज्जत ढूंढने कहाँ चले, इज्जत ढूंढने कहाँ चल पड़े। तुम कभी पाउडर लाली और मेकअप में इज्जत ढूंढते हो, अपने चेहरों को साफ करके गटर नालियों में अपनी दाढ़ी बहाकर सोचते हो मैं पॉश आदमी समझा जाऊं, सेकुलर लगूं। लोग अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक ऑटो चलाने वाले उन्होंने हमसे आकर कहा कि हजरत आज के हालात बड़े खराब हैं, क्या दाढ़ी रखना जरूरी है, टोपी रखना पहनना जरूरी, हालात के एतबार से कुछ इजाजत है? मैंने कहा आज तो और भी जरूरी है, आज तो और भी जरूरी है, इसलिए कि जिसको तलवार और चाकू नहीं चुभती, तुम्हारी दाढ़ी चुभती है, चुभती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात मैं आपको बता दूं, लोग कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ये पूछ रहे हैं कि हम बदल जाएं, हम बदल जाएं, कॉमन बन जाएं, सेकुलर बन जाएं। हमने कहा ठीक है, सब साफ कर लो, लेकिन ये गारंटी लिख करके दे दो, सब साफ होने के बाद 100 साल तक जिंदगी हमें मिलेगी। किसी के पास है गारंटी? नहीं है। तो फिर मैं कहता हूं, जब मरना ही है तो हुजूर की सुन्नत पर क्यों ना मर जाए, हुजूर के अखलाक पर क्यों ना मर जाए। इज्जत जहां ढूंढने पर तुम निकले, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो बातिल जगहों पर देखने लग गए। दुनिया अगरचे चंद दिनों के लिए तुम्हारे आसपास मंडलाएगी, लेकिन हकीकी इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है। जो उनसे वाबस्ता हुआ, दुनिया उसकी तरफ हो गई। आज मुझ फकीर कादरी के लिए आज लोग इस कदर इज्जतों का मामला पे करते हैं, वो इसलिए नहीं है कि मैं कोई सियासी पार्टी का नेता हूँ। मेरी जो भी इज्जत है वो सिर्फ इसके लिए है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। दुनिया अगर मुझे पहचानती है तो मेरे बाप के नाम से, मेरे खानदान के नाम से, या किसी प्रॉपर्टी के नाम से, या ओहदे और मनसब के नाम से नहीं, सिर्फ इस नाम से जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ,
ہم ہر چیز سہ لیتے ہیں، ظلم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ناموس پر بات آئے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہی ایمان ہے۔ اگر یہ غیرت آج تک باقی ہے تو سمجھ لو ایمان زندہ ہے، اور جس دن یہ غیرت ختم ہو گئی ایمان بھی چلا گیا، تم چلتی پھرتی مردہ لاشیں ہو اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی وقار، نوجوانوں، آپ سے میں کہتا ہوں بے چینی دور کرنا ہے، بے قراری دور کرنا ہے، اور یہ گھٹن والی زندگی سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بار تمہیں مدینے کے تاجدار کے قدموں میں آنا ہے، دنیا اس کے بعد تمہیں ہزار تانے دے، لیکن جو سکون میرے مصطفیٰ کی گنبد کے چھاؤں میں ہے وہ پوری دنیا کے بڑے سے بڑے محل میں نہیں مل سکتی۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، بلحوث سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور بریلی کے امام یہ کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ وقت کا مجدد عبقری جس کو اللہ نے 50 سے زیادہ علوم پر مہارت تام عطا کی ہے، وہ اپنے زمانے کا مجدد ہے امام احمد رضا خان۔ لیکن جب کوئی پتہ پوچھتا تھا آپ کون ہو کیا ہو تو آپ یوں کہتے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، عزت حضور کی نسبت سے جس نے پائی ہے وہ عزت کبھی فنا نہیں ہوتی ہے۔ مسجدوں کو توڑ دینے کا نام تم سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اور کسی پہلو خان، اخلاق خان، جنید خان، ان سب کو مار کر موب لنچنگ سے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اسلام کا وناش ہو جائے گا، یہ خام خیالی میں مت رہو، یہ خام خیالی میں مت رہو۔ یہ بیٹھ کر کے گوفے میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسلام کا وناش کر دیں گے، تم اپنے بدن سے پہلے کھجلی مٹا کے دکھاؤ۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے، جو کھجلی ہے اس کو مٹا کر کے دکھاؤ۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں روا خون ہے چار یار کا۔ میں پوچھتا ہوں، اسلام چھوڑ کر واویلا مچانے کے لیے چل پڑے تھے، لیکن کہاں کی عزت پایا؟ کوئی عزت نہ اپنوں میں نہ غیروں میں، کہیں کے نہیں رہ گئے۔ اسی لیے 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا یا رسول اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ایمان تمہارے دلوں میں آج کے دور میں ہونا چاہیے مسلمانوں، تم ناچنے گانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، اپنی لمٹ پہچانو، اپنی حدوں کو پہچانو۔ تم رسول اللہ کی وہ خیر امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر زمانے میں چنندہ بنا کر کے بھیجا ہے، چن کر کے بھیجا ہے۔ کیا یہ تمہاری عظمت کے لیے کافی نہیں کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے، پہلے کے نبی دعا کرتے تھے؟ اس امت میں اللہ نے تمہیں بن مانگے پیدا کیا، بن مانگے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اپنی حدوں کو پہچانو۔ تم دن بھر ایئر فون لگا کر کے گندے گندے گانے سننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم رات کے سناٹوں میں پورن ویڈیو دیکھنے کے لیے، گندی تصویریں دیکھنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری یہ آنکھیں بے حیائیوں کے لیے نہیں ہیں، تمہارے یہ کان بے حیائی نغمے سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم یہاں پر زمین پر آئے ہو میرے مصطفیٰ کی امانت بن کر آئے ہو۔ تمہاری آنکھیں ہوں تو اس لیے کہ تمنا ان آنکھوں میں صرف اتنی ہی رہے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ عزیزان گرامی وقار، تم اپنی حدوں کو اگر آج پہچان گئے کہ میں رسول اللہ کا ہوں، میں ان کا امتی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنا کر بھیجا ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا پھر بھونک بھونک کر خاموش ہو جائے گی، تمہارے مقامات کو وہ نہ پہنچ سکے گی، نہ تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے جو بھولا بھٹکا ہے اس کے لیے صرف میرا میسج اتنا ہی ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے پوچھے ہماری تقریر کا خلاصہ کیا ہے، ہماری تقریر کا لب لباب کیا، حاصل کلام کیا ہے، اتنی گفتگو ہم نے کیوں کی ہے؟ ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے ڈپارٹمنٹ کے، کہا صاحب آپ کی تقریریں بڑی بھڑکاؤ ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہا بھڑکاؤ نہیں ہوتی، آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے، ہم ٹوٹی ہوئی ڈوروں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری ڈوریں آپ سے نہیں گنبد خضرا سے بنی ہوئی ہیں۔ میرا میسج ہر مجمع میں صرف اتنا ہی ہوتا ہے، نوجوان یہ سن کر کے چلے جائیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور
میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آخری باتیں سنو، بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی ہے۔ ہم میں سے کون سی ایسی آنکھ ہے جو آمینہ کے لال کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا؟ ہاں، تمنا تو ہونی چاہیے، ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ آج دل میں اتنی ہوک اٹھ جائے، آس جاگ جائے کہ گھر جاتے جاتے آپ کا چہرہ جھکا ہوا اس تاجدار مدینہ مکینے گنبد خضرا کو پکارتے ہوئے جائے۔ ہر نوجوان گھر میں آقا میں نے دنیا کی رنگینیاں بہت دیکھ لی، دنیا کی رانائیاں بہت دیکھ لیا، بے حیائیاں بھی مجھ سے بہت دیکھی گئی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اب میری آنکھیں جھک گئی ہیں، لیکن بس میرے آقا کرم ہو جائے، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آج کے دن یہ کہہ کر کے تمہیں اٹھنا ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی سفید آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے میرے اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندے کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان المبارک کے فیضان سے مالا مال کرے، آمین۔ تو دوستو، آپ حضرات اہل سنت کا بے باک نقیب اور شاندار خطیب حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بہت ہی شاندار جاندار ایمان افروز خطاب سماعت کر رہے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ میں لبیک یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ ہمارا جلسہ وصول ہو جائے گا اگر نوجوانوں میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے اور یہ عزم کر لے، آج کے بعد مجھے جینا ہے تو میری سانسیں اس مدکین گنبد خضرا کے نام پر وقف کروں گا انشاءاللہ۔ عزم کریں گے انشاءاللہ، گانے باجے آج سے ترک کریں گے انشاءاللہ، بے حیائی سے آج سے نفرت کریں گے ہم انشاءاللہ، گناہوں سے باز آئیں گے۔ جس نبی کے قدموں میں ہم اپنی گردن دے سکتے ہیں، اس نبی کی محبت میں کچھ گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑیں گے ضرور انشاءاللہ، شریعت کو قائم رکھیں گے۔ اب سنو، میں ایک جملہ پوچھتا ہوں، آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے، مجھے پتا ہے سنیوں کے مجمع میں اس کا جواب ان کو خود سے آتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا وہ خود ہی پڑھ لیں گے باقی کا۔ وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر سنی کو پتا ہے، ہر سنی کو پتا ہے، وہ جو نہ ہو تو۔ اس لیے میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت نے یوں نہیں کہا وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو، ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، اور جنت میں بھی وہ جو نہ ہو تو۔ میرے عزیزو، حضور کا نام اگر نکل گیا اذانوں سے تو کیا اذان کمپلیٹ ہے؟ نماز میں سے اگر نام نکال دو میرے مصطفیٰ کا کمپلیٹ ہے۔ ہماری زندگی ان کے بغیر کمپلیٹ، ان کے بغیر مکمل۔ وہ جو نہ ہو تو،
اسی لیے سن لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب تمہیں پتا ہے زندگی میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، قبر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، حشر میں بھی اس نام کی ضرورت ہے، جب ہر جگہ ضرورت ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر مقام چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو یہ بالی ووڈ کے مجرے کرنے پر نہیں ملنے والی ہے۔ چند دنوں کے بعد جب حسن چھٹ جائے گا تمہارے گالوں پر جھریاں پڑ جائیں گی، لوگ نیا ہیرو ڈھونڈنے لگ جائیں گے، تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ اس لیے عزت وہاں نہ ڈھونڈو، عزت اگر چاہتے ہو تو تمہیں یہ کہنا ہوگا جو بریلی کے امام نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ والا۔ ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا۔ اور حقیقی بات کیا ہے؟ دنیا ہمیں کیا عزت دے سکتی ہے، کیا دولت دے سکتی ہے؟ کچھ نہیں دے سکتی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔